وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. اللہ رب العالمین کی اسماء حسنہ اور اس کے صفات علیہ سے متعلق یہ جو درس ہے وہ اللہ رب العالمین کا ایک عظیم نام الرب سے متعلق ہے. الرب اللہ رب العالمین کا نہایت عظیم نام ہے اور اللہ رب العالمین کے تعارف سے متعلق بھی اس کی بڑی عظمت ہے. اس سلسلے میں میں بنیادی طور پر اس کو مختصر کر کے سمجھاؤں گا. ویسے دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین کے جو نام ہیں اسماء حسنہ اس میں بھی اللہ رب العالمین نے تفاضل رکھا ہے، تفاضل والا معاملہ، یعنی کچھ نام اللہ کے کچھ نام سے اعلیٰ اور افضل ہیں. یہ اللہ رب العالمین کی اختیارات کا معاملہ ہے. جس طرح سے انسانوں میں ایک دوسرے کو اللہ نے افضل بنایا ہے، مخلوقات میں ایک دوسرے کو افضل بنایا ہے، خود انسان کے اعضاء میں ایک دوسرے کو افضل رکھا اللہ تعالیٰ نے. خود اللہ رب العالمین کا کلام قرآن مجید آیت الکرسی سب سے عظیم آیت ہے، مطلب یہ کہ سب سے افضل آیت ہے. وہ اللہ نے خود اپنے کلام کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے. تو اللہ رب العالمین کے جو اسماء حسنہ ہیں اس میں بھی کچھ ناموں پر فضیلت ہے. تو الرب اللہ رب العالمین کے عظیم ناموں میں سے ہے، جس کی تفسیر اگر ہم کریں، جس کی شرح اگر ہم کریں تفصیلی باتیں تو بہت تفصیل ہو جائے گی. اس کو 2-3 نشستوں میں نمٹنا پڑے گا. ہمارے اپنے علم کے مطابق میں بات کر رہا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک فکرہ دوں، اس کا مختصر طور پر اس کو میں سکیڑ کے بتاؤں کہ اس کا کیا معنی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یعنی صفات ذاتیہ میں سے ہے. اللہ رب العالمین کی یہ جو صفت ہے یا یہ جو نام ہے الرب، یعنی اللہ رب العالمین کا نام ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے. یہ نقطہ تو واضح ہے نا اچھی طرح، کیونکہ جو بھی اللہ کی صفت ہوتی ہے اس سے نام بنایا جائے ایسا نہیں ہے. لیکن جو بھی اللہ رب العالمین کے نام کتاب و سنت سے ثابت ہیں ورنہ ہم کسی کا نام جمیل رکھتے ہیں تو وہ اس کے متصف ہونا ضروری ہے کہ اس کو جمال بھی اس کو نصیب ہو. کسی کا نام غنی رکھ دیں تو اس ذاتی طور پر اس سے معنی سے متصف ہونا ضروری ہے کہ وہ مالدار بھی ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے جو نام ہیں وہ اس سے متصف بھی ہے رب العالمین. یہ بات بالکل واضح ہے. تو الرب اللہ رب العالمین کا جو نام ہے یہ نہایت عظیم نام ہے. پہلے اس کا ہم معنی معلوم کر لیتے ہیں عربی زبان میں، کچھ تفصیلات ہیں ہلکے پھلکے انداز میں. پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کے دلائل معلوم کریں گے کتاب و سنت سے. پھر اس نام کا ہماری زندگی میں اثر کیا ہونا چاہیے وہ آخر میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. بنیادی بات اس کا جو معنی ہے عربی زبان میں الراء والباء، الرب، الراء والباء، اس کا بنیادی طور پر جو معنی آتا ہے عربی زبان میں 3 معنی آتے ہیں. 3 معنوں کا مجموعہ ہے یہ عربی زبان میں. بنیادی طور پر ایک معنی آتا ہے اصلاح الشیء، اس کا ایک معنی آتا ہے لزوم الشیء، ایک معنی آتا ہے ضم الشیء. تینوں کا مجموعہ ہے یہ. اصلاح الشیء کسی کو درست کرنا، کسی معاملے کو درست کرنا اور اس پر قائم رہنا، اس کو مضبوط کرنا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ اس کا معاملہ لگا رہے، اس سے وقتی طور پر نہیں، دائمی طور پر ہمیشگی اس پہ وہ بات ہو. اور تیسری چیز یہ کہ وہ اس کا گھیراؤ کر کے رکھے، اسے چمٹ کے رہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری کائنات سے متعلق اگر دیکھا جائے سمجھنے کے لیے، میں اپنی ذات کو لیتا ہوں، آپ اپنی ذات کو لے لیں. جب سے ہمیں شعور آیا ہے ہماری پل پل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے نگرانی کر رہا ہے. ہمارے ہاتھ پیر کتنے مضبوط ہیں، سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، چکھنے کی طاقت. اب ہم بتائیں، مقرر اور مدرس اور محاضر جتنی باتیں بتائے گا اس سے 10 گنا باتیں آپ بھی بتا سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ کرسی مل جائے ہر کوئی بتا سکتا ہے. یہ باتیں اتنی عام باتیں ہیں.
اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت ممکن ہے مجھ سے زیادہ باتیں آپ بتا سکیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بحیثیت رب ہونے کے ہماری جو زندگی کو جو درست فرما رہا ہے، ہمارے جو معاملات حل فرما رہا ہے، اور پل پل ہماری جو نگرانی کر رہا ہے، اور ہمیشہ دائمی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے یعنی ایک ایک نعمت کو اگر لے کے سوچیں تو اسی لیے میں نے کہا کہ رب کے اندر جو معنی ہے، اس کی جو تفصیلات ہیں وہ بہت ہیں وہ. الرب جب ہم کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، یہ لفظ عربی زبان میں مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مخلوق کے لیے بھی. الرب کا جو معنی ہے المالک، کسی کا مالک، کسی کا نگران، کسی کا سردار. عربی زبان میں کہا جاتا ہے رب البیت، گھر کے سرپرست کو، شوہر کو. عربی زبان میں کہا جاتا ہے رب الغلام، رب الضیعہ، رب الدار. ان سب کے معنی کیا ہیں؟ کوئی کسی کا مالک ہے، گھر کا مالک ہے، یہ اہل و عیال ہیں، ان کا سرپرست یہ آدمی ہے، یہ معنی اس کا. ایک غلام ہے، یہ اس کا آقا ہے. بات اچھی طرح واضح ہوگی آپ کو. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کے قصے میں بیان فرمایا، جب آپ جیل میں تھے، دو لوگ آئے آپ سے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے، اور پھر ایک مقتول ہوا، ایک بادشاہ کا پھر سے ساقی بن گیا. پھر ایک زمانے کے بعد بادشاہ نے خواب دیکھا، خواب کی تعبیر سے متعلق بات آئی تو وہ شخص نکل کے دوبارہ آیا یوسف علیہ السلام کے پاس. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وقال الملک ائتونی بہ فلما جاءہ الرسول قال ارجع الى ربک. بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، خواب کی تعبیر وہ بولتے ہیں نا، ٹھیک ہے، میری خدمت میں لے کر آؤ ان کو، میرے پاس پیش کرو ان کو. جب وہ شخص یوسف علیہ السلام کے پاس گیا، وقال الملک ائتونی بہ فلما جاءہ الرسول، جب وہ قاصد بادشاہ کا یوسف کے پاس آیا علیہ السلام، تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ ارجع الى ربک، ارجع الى ربک. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، غور کیجئے میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں. ارجع الى ربک یعنی گویا کہ الى سیدک، تمہارا سردار، تمہارا آقا، تمہارے بادشاہ کے پاس تم لوٹ کے جاؤ. پہلے پوچھو کہ وہ عورتوں کا جو قصہ ہے اس کو حل کرو پہلے، ما بال النسوہ. تو وہ ارجع الى ربک جو کہا، اس بات کو رکھ کر کے ایک قدیم عالم دین ہے امام بخاری، امام مسلم وغیرہ کے وہ تلامذہ میں سے ہیں، اور بہت ہی متبحر عالم دین. ابو محمد کنیت ہے ان کی، عبداللہ ابن مسلم نام ہے. علمی دنیا میں ابن قتیبہ الدینوری کے نام سے مشہور ہیں. الدینوری ابن قتیبہ 277 ہجری سن وفات ہے ان کا. کئی کتابوں کے مصنف ہیں، الحمدللہ میرے پاس بھی ان کی کافی کتابیں ہیں. ان کی کتاب ہے غریب القرآن، بہت عمدہ، بہت ممتاز کتاب. اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ رب العالمین کے صفات میں الرب بھی ہے، لیکن جب الرب کہتے ہیں نا، الرب الف لام کے ساتھ، جیسے الکتاب کہتے ہیں نا ہم، الکتاب، ویسے الرب جب کہتے ہیں تو الف لام میں عموم کا معنی پیدا ہوتا ہے. وہ صرف اللہ کے لیے ہی بولا جائے گا وہ الرب. لیکن جب مخلوق کے لیے کہیں گے تو پھر وہ مضاف الیہ کی ترکیب کے ساتھ، یعنی کسی چیز کی طرف نسبت دے کر کے، رب الغلام، رب الدار، رب البیت، رب الضیعہ، رب فلان، اس اسلوب اور اس تعبیر سے ادا کریں گے. وجہ یہ ہے کہ اگر الرب کہیں گے تو الف لام کے ذریعے سے جو عموم کا معنی آتا ہے، گویا کہ رب کل شیء وہ صرف اللہ ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ رب فلان، رب البیت، تو گویا کہ آپ رب کا لفظ استعمال کر کے کسی خاص چیز کی طرف نسبت دے رہے ہیں، گویا کہ وہ اسی کا مالک ہے، بس کسی خاص چیز کی طرف نسبت. الرب مخلوق کو کہہ دیں گے تو گویا کہ وہ سبھی چیزوں کا رب ہو جائے گا اور وہ صرف اللہ ہے. یہ ابن قتیبہ الدینوری نے کہا رحمہ اللہ. الرب سے متعلق باتیں ہیں. تو اللہ رب العالمین کے لیے جب الرب کہتے ہیں تو اللہ رب العالمین مدبر ہے، یعنی ہمارا خالق ہے، رزاق ہے، مدبر ہے، پل پل کائنات میں فیصلے کر رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا میں جو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ ہمارے اکیلے کے بارے میں اگر غور کر لیں تو، اگر ہم پوری کائنات کا دیکھا جائے تو بہت تعجب ہوتا ہے. اب سوچ کر کے دیکھیے کہ اس وقت رات ہو رہی ہے ہندوستان میں، ہمارے کچھ پڑوسی ممالک کے حد تک بھی، کافی دور تک کی بات کر رہا ہوں میں، سب جگہ رات ہو رہی ہے، اور کئی ملکوں میں رات ہونے جا رہی ہے. یہ عام عادات میں سے کہ انسان اس وقت کھانا کھاتا ہی ہے. کروڑوں لوگوں کے لیے بیک وقت کھانے کا انتظام کرا رب العالمین.
کتنے مخلوق ہیں، جانور اور جانور، پرندے، مچھلیاں، کیا کچھ نہیں، چھوٹے موٹے کیڑے، سب کے لیے بیک وقت کھانے کا انتظام کر رہا ہے. کبھی ایسا خلل نہیں، ایسی بدنظمی نہیں کہ جو ہے مطلب آج اتنے لوگوں کو کھانا نہیں ملا. ایک مثال، کروڑوں کروڑوں لوگ ہیں ہمارے اس ہندوستان کے ملک کی بات کرتے ہیں اور قرب و جوار کی، جہاں ابھی رات ہونے جا رہی ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ 100 میں سے 1% سے بھی کم، آپ پتہ نہیں اسے کتنی نسبت سے کم کریں گے نہیں معلوم، سب کو نیند آتی ہے اور سب کو نیند دیتا ہے رب العالمین. کتنی عظیم نعمت ہے، سبحان اللہ. سب گھروں میں بیک وقت، بڑی عمر کے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، اور جو ہے مطلب مرد ہیں، خواتین ہیں، طالب علم ہیں، مزدور ہیں، سب کو رات میں سب کو نیند دے رہے ہیں رب العالمین. میں رب ہونے کا ایک معنی بتا رہا ہوں میں آپ کو. اللہ اکبر، دل دہل جاتا ہے. اتنی عظیم چیز کون عطا کرے گا بتائیے؟ کیوں؟ ہمارا رب ہے رب العالمین. پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری نیند کو ختم کر دیتے ہیں اور ہم بیدار ہو جاتے ہیں. پھر ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چلنے پھرنے کی طاقت، پھر کھانے پینے اشیاء جمع کرنے کی طاقت، اور وہ چیزیں فراہم کر دیتے ہیں رب العالمین. انسان سانس لیتا ہے، سبوں کی چیزیں. یہ حیران کن بات ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ الرب ہے. ہم کتنی تفصیل میں جائیں گے اس میں. یہ لفظ قرآن مجید میں بہت بہت مرتبہ وارد ہے. صرف مفرد طور پر الرب یہ تقریباً 15 جگہ پر وارد ہے قرآن مجید میں مفرد، ورنہ یہ لفظ جو ہے قرآن مجید میں بکثرت وارد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام. میں بتا رہا ہوں نا کہ اس میں بڑی تفصیل ہے. آگے بتاؤں گا انشاءاللہ. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا آغاز فرمایا الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین. اور آپ دیکھیے اللہ نے کہا سورۃ الرحمن میں رب المشرقین ورب المغربین رب السماوات والارض وما بینہما. قرآن مجید میں یہ لفظ بہت وارد ہے، پوری کائنات کو سمیٹ دیا رب العالمین نے. یہ نام بہت ہی عظیم نام ہے اللہ رب العالمین کا. حدیث مبارکہ میں اس نام کا جو ذکر بتا رہا ہوں میں آپ کو، ایک حدیث ہے جو صحیح مسلم کی ہے، صحیح مسلم کتاب الصلاح. اللہ کے رسول کے ایک صحابی صلی اللہ علیہ وسلم عباس بن المطلب رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں، نہیں عباس بن عبد المطلب نہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، کہ حالت رکوع میں اور حالت سجدہ میں مجھے قرآن کی تلاوت سے منع کر دیا گیا ہے کہ اس دوران میں قرآن نہ پڑھوں. اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ. جو رکوع کا جو معاملہ ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو الرب ہے اس کی عظمت بیان کرو کہ سبحان ربی العظیم. فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ. ایسے کہا اللہ کے رسول نے. تو رب کا نام لے کر کے کہا اللہ کے رسول نے فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ. سبحان اللہ. ایک اور حدیث مبارکہ آتی سنن ترمذی اور سنن نسائی کی، شیخ البانی نے صحیح کہا اس حدیث کو رحمہ اللہ. کتاب جو ابواب الدعوات ہے سنن ترمذی کی اور سنن نسائی میں کتاب المواقیت، ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عمرو بن عبسہ. میں کوشش کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ برکت دے ہمارے وقت میں اور جو ہے اخلاص عطا فرمائے کہ صحابہ کی سیرت جو ہے وہ 20 منٹ آدھے گھنٹے کے طور پر جو اس کو پیش کرنا کر کے انشاءاللہ اللہ توفیق عطا فرمائے، کیونکہ متعدد صحابہ ہیں، صحابہ کی بڑی جماعت ہے اور مشترکہ کچھ خوبیاں ہیں، کچھ خاص خوبیاں ہیں، تو یہ بیان کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. عمرو بن عبسہ معروف صحابی. ابو ذر الغفاری کو کون نہیں جانتے رضی اللہ عنہ. دونوں کی ماں ایک، باپ الگ ہیں، ماں دونوں کی ایک. تو یعنی عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ یہ وہ شخص ہیں جو اسلام قبول کیا بالکل آغاز میں، چوتھا یا پانچواں نمبر ہے ان کا، عمرو بن عبسہ کا. لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد حالات موافق نہیں تھے مکے میں ان کے لیے، باہر کے آدمی تھے. اللہ کے رسول نے واپس کر دیا، چلے گئے. یہ مطلب مجھے خود دکھ آ رہا ہے جو بولتے ہوئے. یہ چلے گئے آغاز میں، چوتھا یا پانچواں نمبر ہے ان کا، اور واپس چلے گئے اور اللہ کے رسول کے پاس پھر دوبارہ ملاقات کے لیے آئے خیبر کے بعد، تقریباً 18 سال کے بعد. 18-19 سال ہو گئے تھے، اتنے عرصے کے بعد آئے اللہ کے رسول کے پاس دوبارہ صلی اللہ علیہ وسلم. عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ.
وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون الرب من العبد فی جوف اللیل الآخر، فی جوف اللیل الآخر، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو رب ہے، اقرب ما یکون الرب، رب جو ہے، ہمارا جو رب ہے بندے کے سب سے قریب ہوتا ہے کب؟ کما یلیق لشأنہ، اللہ کی شان کے مطابق، رات کے بالکل آخری حصے میں۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَكُونَ مِمَّن يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُن، ایسے کہا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت اللہ تعالیٰ بندے کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو تم اس وقت میں رب العالمین کا ذکر کر کے ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جو اس وقت میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ فکن، اگر تمہارے اندر طاقت ہوتا ہے تو پھر ان لوگوں میں سے ہو جاؤ، ایسے کہا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، اور رب کا نام لے کر کے کہا اقرب ما یکون الرب، سبحان اللہ۔ تو یہ جو الرب ہے، دیکھیں اہل علم نے اتنی باریکیاں بتاتے ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جو اس پہلے ایک ایک گھنٹے کا درس ہوتا تھا اسماء و صفات کا، پھر میں نے سوچا کہ اس کو جو 20 منٹ کا، آدھے گھنٹے کا کریں یا 20 منٹ کا کم از کم، سننے کے لیے بھی آسانی ہو، زیادہ سے زیادہ اس کو 2 حصے کر دیں۔ اہل علم نے بڑی تفصیلات بتائی ہیں اس میں، جیسے اللہ نے کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو وہاں پر رب ہی کیوں، اقرأ بسم الہک کیوں نہیں کہا، اقرأ بسم ربک ہی کیوں کہا؟ رب تو ایسے جہاں جہاں رب العالمین کے لیے جو نام ہے وہاں اہل علم نے نشاندہی کی اس کی، یعنی اتنے صبر سے پڑھا ہمارے سلف نے، اتنے صبر کے ساتھ، موٹا موٹا مطالعہ نہیں تھا ان کا، بہت گہرائی کے ساتھ، بہت گہرائی میں جاتے۔ بہرحال تو یہ جو ہے یہ بڑی اہم چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو نام ہے، اس نام کی عظمت کا اندازہ آپ لگائیے کہ انبیاء علیہ السلام زندگی کے سارے مسائل اللہ کے سامنے رکھتے اور اسی نام کا حوالہ دیتے تھے۔ اولاد مانگنا ہو کسی کے لیے، اب زکریا علیہ السلام کی دعا دیکھیے سورہ آل عمران میں، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کتنی عظیم نعمتوں سے نوازا، کہا کہ ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، ربی ربی، دعائیں اٹھا کے دیکھیں آپ، ربنا ربنا ربنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، کہا کہ رب اجعل هذا بلدا آمنا، رب اجعل، سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے، رب اجعل هذا البلد آمنا، یعنی اسی نام کو لے کر کے اس کائنات میں علم سے بڑھ کر کے اللہ کی طرف سے ملنے والی دولت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول نے دعا کی قر رب زدنی علما، اللہ اکبر، اللہ کے رسول سے کہا گیا، یعنی اللہ کے رسول کو ابھارا جا رہا ہے کہ اللہ سے علم مانگو، تو کس نام سے؟ کہا کہ قل ربی زدنی علما، آپ ایسے کہو، ربی زدنی علما کہو، یعنی ابھارا جا رہا ہے، وقر رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کہ اللہ سے دعا کرو، معافی مانگو، اور کس نام سے؟ کہا کہ ربی کہو، اللہ سے، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ نے خود سکھا رہے ہیں کہ اللہ سے دعائیں مانگے علم کے لیے، مغفرت کے لیے، اور کس نام سے؟ کہا کہ ربی کہو، ربی کہو، اے میرے رب، اے میرے رب، کیونکہ اس نام کی وساطت سے، واسطے سے بندے کیا کیا چیزیں مانگ لے رہا رب العالمین سے۔ جیسے ایک آدمی مسجد کے پاس ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہے، ہم اس کے پاس آ کے جھولی پھیلائیں گے 1-2 روپے مجھے ڈالو؟ نہیں، آدمی اسی کے پاس جائے گا جس کو وہ دور سے پرکھ لے گا کہ ہاں یہ مالدار ہے۔ آدمی دین کا مسئلہ اسی سے پوچھے گا جس کو دور سے پرکھ لے گا کہ یہ صاحب علم دکھ رہے ہیں۔ آدمی کسی کے پاس شکایت لے کے اسی وقت جائے گا جب دور سے لگے گا کہ ہاں وہ پولیس ہے۔ تو پھر آپ کس سے مانگ رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کون ہے وہ، رب ہے وہ، اب اللہ سے مانگیں۔ لیکن ایک بندے کو اپنے رب کا تعارف نہیں ہے تو کس سے مانگے گا وہ، کیسے مانگے گا وہ؟ کبھی کبھار اللہ سے بہت کچھ کسی سے مانگ سکتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اے اللہ بس 2 دن مجھے خوش کر دے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ مومن کی سوچ بہت اعلیٰ ہوتی ہے، بہت اعلیٰ ہوتی ہے، بہت اعلیٰ ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ سے دنیا مانگتے ہیں، کہا کہ دنیا کیا چیز ہے، دے دیتے ہیں ان کو، آخرت میں کوئی نصیب نہیں ان کے لیے۔ لیکن اہل ایمان بہت ہی اعلیٰ ہمت کے ہوتے ہیں، بہت بڑی سوچ ہوتی ہے ان کی، اللہ سے دنیا بھی مانگتے ہیں اور آخرت بھی مانگتے ہیں۔ ابن کثیر نے کہا کہ دنیا میں روزی روٹی بھی چاہیے، عزت بھی چاہیے، شہرت بھی چاہیے، یہ الفاظ ابن کثیر کے ہیں رحمہ اللہ۔
یعنی کوئی بات نہیں، آپ اللہ سے جمال مانگتے ہیں، مال مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، شہرت اور عزت مانگتے ہیں، برتری مانگتے ہیں، اور یہاں بھی چاہیے اور وہاں بھی چاہیے. یہ بڑی سوچ ہے، یہ جو ایک اہل ایمان کے اندر داخل سے پیدا ہوتی ہے باذن اللہ تعالی. یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے. اس نام کی تاثیر دے کے حلاوت، مٹھاس آدمی محسوس کرتا ہے ایمان کی. ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کی، عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذاق طعم الایمان، کہ وہ بندہ رب العالمین کی ایمان کا مزہ چکھ لیتا ہے. جیسے کوئی لذیذ چیز کھاتے تو آدمی اس کا مزہ محسوس کرتا ہے نا، اور مطمئن ہوتا ہے کہ وہ جو عبادت کا جو مزہ ہے، جہاں دل کو سکون ہوتا ہے کہ واقعی میں اللہ نے مجھے عبادت کے موقع دے رہے ہیں، اللہ مجھ سے راضی ہو رہے ہیں، مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے. یہ جو مزہ جو آتا ہے نا، کہا کہ ذاق طعم الایمان، یہ الفاظ نہیں ہے، یہ زندگی کا حصہ ہے. یہ یعنی حدیث پڑھنے پڑھانے کی بات نہیں ہے، مطلب مجھے محسوس ہونا چاہیے کہ ایمان کا بھی کوئی مزہ ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ اس چیز کا مزہ بتائیے، اس چیز کا مزہ بتائیے، چلیے آپ ایمان کا مزہ بتائیے، مجھے بتانا چاہیے. یہ بڑی اہم چیز ہے. اگر ایمان کا مزہ نہیں بتاتے ہیں، ہم کو پتہ نہیں اس کا مطلب، تو پھر ہم بیکار ہیں، نیچے مطلب معیار گھٹ گیا ہمارا. ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کھانے پینے میں جیسے مزے بتاتے ہیں، ویسے ایمان کا بھی ایک مزہ ہوتا ہے. چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ چیز، ذاق طعم الایمان، کہ وہ آدمی ایمان کا مزہ چکھ لیتا ہے. من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، اللہ کو اپنا رب مانتا ہے اور جو ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین اسلام کو قبول کرتا ہے اور محمد کو بطور رسول کے قبول کر لیتا ہے، مزہ چکھ لیتا ہے ایمان کا. میں آج کی اس نشست کو اپنی بات ختم کرتا ہوں. اس نام سے جڑی ہوئی ایک اہم بحث ہے، بہت ہی سنجیدہ اور بہت ہی ضروری. یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ناکافی ہے، ناقص سمجھ لیجئے. اگر ہم اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں تو اس کا ایک دوسرا مرحلہ ہے، اور وہ اتنا سنگین مرحلہ ہے جو اس کا دوسرا حصہ میں جو بیان کرنے جا رہا ہوں. آپ کے سامنے بس ایک احساس دلانے کے بتا رہا ہوں کہ ایک جنتی اور جہنمی میں فرق کرنے والا معیار ہے اس نام میں. سمجھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ العظیم. اتنی بڑی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. ایک مسلمان ایک کافر میں فرق کرنے والی بات ہے جو اس نام سے جڑا ہوا مسئلہ ہے، جو میں آنے والے درس میں پیش کروں گا، جس سے ایک شخص ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا اللہ کو رب مانتے ہوئے بھی. سبحان اللہ العظیم. اتنی صراحت سے میں آپ کو کہہ کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ ایک شخص صرف اللہ کو رب مان کے جیتا ہے، اس کے لیے کبھی جنت نہیں ہو سکتی. ایک خاص مرحلے کی میں بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ اس نام کے ساتھ جڑی ہوئی خاص بات ہے. وہ شامل ہو تو ہی وہ مسلمان، ورنہ پھر اس میں اور ابو جہل میں کوئی فرق نہیں رہے گا. نسأل اللہ السلامہ. میں اتنی بڑی بات بتا رہا ہوں تاکہ آپ اندازہ لگائیں کہ میں کیا بتا سکتا ہوں. وہ آنے والے درس پیش کروں گا کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. انشاءاللہ آنے والے درس میں اس کا تتمہ آپ کے سامنے رکھوں گا باذن اللہ تعالی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اس کا دین اسلام کو قبول کرنے اور محمد کو بحیثیت رسول ماننے کی اللہ میں سعادت نصیب فرمائے. اللہ ہمیں ایمان کی مٹھاس محسوس کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.